السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. قال اللہ عز وجل علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی علیہ الصلاة والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، خالق کائنات، مالک ارض و السماء، مالک یوم القیامہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس، غریبوں کا محب، مسکینوں کا ساتھی، بے آسراؤں کا آسرا، درد مندوں کی دوا، اخوات کا بانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہرہ و مطہرہ اور آپ کے اہل بیت. خاموشی سے سنیں گے، باتیں نہیں کریں گے. آج کی اس تقریب کے اندر لفظ کشائی کرتے ہوئے مشکلات بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی. مشکلات کیوں ہوگی اس بات پہ انشاءاللہ کبھی اور بات کریں گے. آسانی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جب اپنوں سے گفتگو کی جاتی ہے، جب اپنے بھائیوں سے گفتگو کی جاتی ہے، جب اپنے بچوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور جب اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی جاتی ہے، تو پھر توقیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دقیق اور الفاظ کے منبع کی کوئی ضرورت نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ جو دل میں آتا ہے وہ اپنوں سے کہہ ڈالتا ہے، اور اپنے بھی اس بات کو یقیناً برا نہیں مانتے، کیونکہ اپنوں کی بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی اس تقریب میں کہ کچھ ایسی باتیں شیئر کیا جائے، کچھ ایسی باتیں ہم سب، آپ اور ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، مرتے دم تک انسان اسٹوڈنٹ رہتا ہے، کہ یہ فکر دے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. میری کچھ باتیں کڑوی بھی ہوگی، یقیناً آپ کو کڑوا لگے گا، لیکن میں نے پہلے بتا دیا کڑوی بات اپنوں سے ہی کی جاتی ہے. کچھ باتیں شاید حساس بھی ہو، جو آپ کے جذبات کو ہلا کے رکھ دے، تو اس لیے کوشش کریں کہ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، آپ تو بہت اچھے بچے ہوں آپ سبھی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت کی زندگی کے اتوار چلنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنی صبح یوٹیوب پہ گزار دیتا ہے، اپنا دوپہر فیس بک پہ گزار دیتا ہے، اپنی شام ٹویٹر پہ گزار دیتا ہے، اور اپنی رات واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ پہ گزار دیتا ہے. پھر ہم کیوں کر ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھے کہ یہ ہماری کل کے معمار ہے. بات آپ لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. اب اچھے بچے ہو نا، آپ معاشرے کے معمار ہو نا. بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنا لبادہ اپنے موبائل کو بنا رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ اور معاشرے کو توقع ہی نہیں ہوتا ایسے بچوں سے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جب بھی کہیں کسی مجلس میں ہوتا ہے، بیمار نہ بنو. بہت سارے پڑے ہیں، کونے کونے میں، قریہ قریہ میں، بستی بستی میں، نگر نگر میں، ڈگر ڈگر میں. آپ دین کے نقطۂ نظر سے بھی بہت بیمار پائیں گے، دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی بہت بیمار پاؤ گے، عقلی نقطۂ نظر سے بھی بہت بیمار پاؤ گے. بیماری کی کوئی کمی نہیں ہے. قوم کی بیمار بننا ہے. کیا بننا ہے؟ اور قوم کا بیمار یہاں بنتا ہے. کہاں بنتے بچوں؟ یہاں بنتا ہے. یہ بات گرا باندھ لیجیے گا، اپنی دل و دماغ میں بٹھا لیجیے گا. اس کونے سے اس کونے تک جو بچے ہیں
اس کونے سے اس کونے تک جو بچے ہیں، آپ اکیلے یہاں نہیں بیٹھے ہو، آپ اکیلے، آپ کے ساتھ آپ کی ماں کی خواب بیٹھی ہے. کیا بیٹھی ہے؟ آپ کی ماں کی خواب بیٹھی ہے. آپ کے ساتھ آپ کی دائیں جانب اگر آپ کی ماں کی خواب بیٹھا ہے تو آپ کی بائیں جانب آپ کی والد کی امیدیں بیٹھا ہے. ایک بچے کو جب اس کی ماں باپ اسکول بھیجتا ہے تو یقیناً مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجتا، کچھ پانے کے لیے، کسی ہدف کو پانے کے لیے، کسی ہدف کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجتا ہے. اور میں امید کے ساتھ کہتا ہوں آپ ہی وہ بچے ہو جو اپنے ہدف کا تعاقب کرتے ہو. اپنے گریباں میں جان کر ہم نے دیکھنا ہے سب نے، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں. ہم نے اپنے گریباں میں جان کے دیکھنا ہے کہ آج اسکول کے اندر میں نے کیا پایا، کیا کھویا، میں اپنی منزل کی جانب کتنا بڑھا. کل ہمارے سجاد صاحب، عمران صاحب اور باقی جو مقررین تھے، سب کا ایک مقصد تھا کہ اپنی زندگی کے ایک مقصد بنا لو، ایک گول بنا لو. طالب علم کہتا کس کو ہے؟ طالب علم کہتے اس کو ہے جو علم کا پیاسا ہوتا ہے. اپنے اندر علم کی تڑپ پیدا کرو. کیا پیدا کرے؟ علم کی جنون پیدا کرو، علم کا جستجو پیدا کرو. اس لیے کہ آپ سے، آپ کو اپنے آپ سے امیدی ہی نہیں، آپ کی والدین کی توقع ہوا. آپ کی والدین آپ کی روشن مستقبل کے خواہاں ہوتے ہیں. آپ کی والدین آپ کی ترقی پر، آپ کی کامیابی پر جشن منانا چاہتے ہیں. لیکن افسوس، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے والدین کی ان جذبات کو، ان احساسات کو، ان خوابوں کو، ان امیدوں کو ٹھوکر مار دی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں پہلے بولا کہ اس میں آپ بھی ہو سکتے ہو، آپ نہیں بھی ہو سکتے. ہم نے اپنے والدین کی جذبات کو ٹھوکر مارا. پتہ والدین ہوتا کیا ہے؟ والدین کو ہوتا ہے تمہاری پیدا ہونے سے لے کر اس کی آخری وقت تک تمہاری تربیت میں اپنے دانے درہم سخن سب کچھ لگا دیتی ہے. وہ ماں روکھا سوکھا کھا کے گزارا کر لیتی ہے، لیکن تمہارے لیے تمہاری پسند کا لذیذ کھانا، گرم کھانا تیار رکھتی ہے. وہ باپ جو پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہن کے اپنا گزارا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، مگر تمہاری خوابوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ محنت اور جفاکشی کے ساتھ جوڑ کر تمہیں آگے بڑھانے کی صحیح کرتا ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہوگی اگر میں نے اپنے والدین کی امیدوں پر کھڑا نہیں اترا تو مجھ سے بڑا کمظرف، مجھ سے بڑا شقی، مجھ سے بڑا برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک استاد والدین کا قائم مقام ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک استاد والدین کا قائم مقام ہوتا ہے، اور ایک استاد ہی ایک بچے کی زندگی کے اندر نکھار پیدا کر سکتا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو ایک استاد کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے تو استاد کی جذبات جڑا ہوا ہوتا ہے. دماغ میں بٹھا لینا جذبات. کیا جڑا ہوتا ہے؟ استاد تمہاری قابلیت کو دیکھ کر، تمہاری شخصیت کو دیکھ کر تمہیں کہتا ہے کہ یہ کام کر دو. لیکن اگر استاد کی بات کو کسی بہانے کی ترازو پہ ڈال کر آپ نکارو گے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی ہے.
ہم کا مطلب ہم مسلمان جس پستی میں مبتلا ہے وہ پستی ہماری دین ہے، آپ کی دین ہے، اس لیے کہ ہم نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، علم کی افادیت کو نہیں سمجھا. سمجھ رہا؟ ہم نے اسکول آنے کو، پڑھنے کو مقصد نہیں بنایا بلکہ ایک روٹین سمجھا. ہمارے ابا نے بھی پڑھا تھا، ہمارے امی نے بھی پڑھا تھا، میں بھی پڑھ رہی ہوں، بس پڑھنا ہے. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس قوم کی مستقبل آپ کی کاندھے پہ. کن کی کاندھے پہ؟ ہم سائڈ ہو گئے. آپ کے استاذ، آپ کے ٹیچرز، آپ کے لیکچررز، جتنے بھی آپ کی ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں. قوم کے معمار آپ. اس لیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کرنا ہے، یہ مصمم ارادہ کرنا ہے، یہ بات اپنی دل و دماغ میں بٹھائے رکھنا ہے، چاہے کتنی بھی مشکلات زندگی میں کیوں نہ آئے، علم کی قدم کو رکنے نہیں دیں گے. نجی صاحب نے اپنی کہانی سنایا آپ لوگوں کو، کتنی پریشانی میں تعلیم حاصل کی، ایک روٹی کے لیے ترسا، انہی کی زمانے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ غربت کا ہمارا انہی کی زمانے کی بات ہے. لیکن آج کہاں ہے؟ آج ایک استاد، ایک معمار بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ تڑپ تھا، وہ طلب تھی. ہمارے عمران صاحب نے ایک قصہ سنایا، حقیقی قصہ. کیوں آگے بڑھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک طرف تھا. سجاد صاحب نے جو انمول باتیں پیرو کر آپ کے سامنے بیان کی، خدا کی قسم خوش نصیب تم لوگ کہ آپ کے پاس ایسے اساتذہ ہیں جو علمی ناپ سے آپ کو تولتا ہے، جو علمی مار سے آپ کو تولتا ہے. اس لیے قدر کیا جائے، اپنی وقت کی قدر کرو، اپنا قدر کرو. اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. اگر تم اوروں کی قدر کرنا سیکھو، اللہ کی قدر کرنا سیکھو، اللہ تمہاری قدر کرے گا. اللہ تمہیں زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک اٹھا دے گا. لیکن وہ جذبہ، وہ جنون، وہ ولولہ، وہ تڑپ، وہ امنگ تمہارے دل میں ہو. نا امیدی کیا کفر ہے؟ ان الیاس کفر. نا امید کبھی نہ ہو، میں نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو. میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ کی نا امیدی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ میں ہر ایک بچہ اس سٹیج پر، اس منزل پر پہنچ سکتے ہو جو منزل، جس منزل کی آپ تلاش میں ہو. اس لیے کوشش کرو. خالی بول سے گول حاصل نہیں ہوتا ہے. خالی اسکول آنے سے وہ گول حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، کوششیں کرنا پڑتا ہے. ایک مثال ہے کہ سونا تب کے پارس بنتا ہے. سونا تو مقصد بنا لیا اپنا. ٹھیک ہے؟ اس دراز کا، اس ہائر سیکنڈری کا، آپ کے پرنسپل صاحب کا، آپ کے لیکچررز کا، آپ کے ماسٹر صاحبان کا سر آپ کو دے کر اونچا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. ہمیں فخر ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو تاریکی کی اس دلدل میں نہ ڈالو جس تاریکی کی دلدل میں آپ کو واٹس ایپ، فیس بک، اسنیپ چیٹ، جتنے بھی چاٹنے والی چیزیں، سوشل میڈیا ہے. خدا کی قسم اس کے اندر اگر کچھ چیزیں اچھا ہے تو 80% ایسی چیزیں ہیں کہ تمہیں لے بھی دے گا. اور جب
اپنے ماں کی خوابوں پہ کھرا نہیں اترے گی، جب تم اپنے ابا کے امیدوں پر کھرا نہیں اترے گا، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہارٹ پیشنٹ بنتا ہے، کبھی بلڈ پریشر کے مریض بنتا ہے، بنتے کہ نہیں بنتا؟ کبھی ڈائبٹیز کے مریض بنتا ہے، کبھی کسی قسم کا مریض، کبھی کسی قسم کا مرض. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ آپ لوگوں کی فکر کی وجہ سے. ماں باپ کی دماغ میں ہمیشہ یہ فکر ہوتا ہے میرے بچے کی منزل کہاں ہوگی، میری بچی یا میرا بچہ کتنا آگے بڑھے گا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہوگا. وہ دھکا دے کے تمہیں آگے بڑھاتا ہے. خود کے پاس اگر کچھ نہیں ہوگا، خود کے پاس اگر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن ان کی زندگی کا اولین مقصد آپ کی کامیابی ہوتی ہے. اور جب آپ کامیاب ہوتے ہو نا، اللہ آپ کو کامیاب کرے. جب آپ بولو آمین، بولو آمین. اور جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ وجہ البصیرہ میں بات بتا رہا ہوں کہ تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی تمہاری ماں کو ہوتی ہے. تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوتا ہے جتنی خوشی تمہارے ابا کا ہوتا ہے. تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوتا ہے جتنی خوشی تمہارے ٹیچرز کو ہوتا ہے. اس لیے بچوں آگے بڑھو، پڑھو، آگے بڑھو، ہر میدان میں حصہ لو، ہر ایکٹیویٹیز میں حصہ لو، ہر اس کام میں حصہ لو جو تمہاری منزل کو آسان کر دے، جو تمہیں آگے بڑھائے، جو تمہیں عروج دے، جو تمہیں بلندی دے. سمجھ رہے میری بات؟ میں نے پہلے بولا یہاں آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہو، آپ کی ماں کی خواب آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی والد کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی ماں کی خوابوں کو چکنا چور کرو، یا اپنے والد کے امیدوں کا بیڑا غرق کرو، یا اپنے والدین کی امیدوں پہ کھرا اترو، یا اپنے ماں کی خوابوں کو ساکار کرو. یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ آپ کے ہاتھ میں. یہ وہ عمر ہے جس عمر میں قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. قدم لڑکھڑانا نہیں ہے. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہو. سمجھ رہے میری بات؟ قدم لڑکھڑا نہیں. ٹھیک ہے، خوشیاں مل جائے گی بھائی، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، آپ کی جو اپنی امیدیں وہ سب کچھ ہو جائے گا. پہلے کامیابی تو ملے، پہلے کامیابی تو ملے. اس لیے آپ کی زندگی کا اولین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی تو پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ڈیلی اسکول آئیں گے اپنے اساتذہ کا کہنا مانیں گے، پرنسپل صاحب آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے ان کے احکامات کو بروئے کار لائیں گے. اسکول آ کے کلاس سے باہر تو نہیں بیٹھیں گے، بازار گھومتے ہوئے تو نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے انہی چند الفاظوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. شکریہ، السلام علیکم.